أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے رب کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مقبول فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اس کی مدد سے سورہ مریم کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے مسنون خطبے کے بعد تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے۔ یاد رہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، ان میں دو بیٹے بہت زیادہ معروف اور مشہور ہوئے۔ دو بیٹوں میں دونوں بیٹے جو معروف اور مشہور ہوئے ہیں اللہ کے کلام میں جن کا ذکر خیر ہے، وہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان میں جو بڑے بیٹے ہیں سبحان اللہ، بیٹا بھی بڑا ہے، مقام بھی بڑا ہے، عزت بھی بڑی ہے اور درجہ اور اللہ نے بلندی بھی بے انتہا ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ذکر خیر خوب انداز میں کیا ہے، اسی طریقے سے ان سب سے بڑے بیٹے جو اسماعیل علیہ السلام ہیں، اللہ کے کلام میں ان کا تذکرہ بے شمار مقام پر ملے گا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے والد اور اولاد کا ذکر کیا ہے، یعنی باپ اور بیٹوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے کلام میں یہ ایسا بھی ذکر موجود ہے کہ باپ بھی اللہ کا نبی ہے اور بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے کلام میں اس بات کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ باپ یہ اللہ کا نبی ہے لیکن بیٹا یہ نافرمان ہے۔ جیسے باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے نوح علیہ السلام، اور ان کا بیٹا یہ کنعان انتہائی درجے کا نافرمان تھا۔ قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اے نوح علیہ السلام، یہ آپ کی فیملی کا، آپ کے خاندان کا یہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ آپ کے دین پر چلنے والا نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بردار باپ اور فرما بردار بیٹا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر ایک باپ اور اولاد، باپ اور بیٹے کے درمیان میں کیا رشتہ ہونا چاہیے اور اولاد کیسا ہونا چاہیے، باپ کے لیے ایک مثالی اولاد فرما بردار بیٹا کیسا ہونا چاہیے، اسماعیل علیہ السلام کی حیات طیبہ کو پڑھ کر کے آج کچھ باتیں انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ پروردگارہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے کلام میں اسماعیل کا ذکر کریں علیہ السلام۔ اسماعیل کے بارے میں لوگوں کو بتا دیجئے علیہ السلام کیا کہا اللہ نے، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ جہاں پیغمبروں میں بہت ساری خوبیاں تھیں وہیں جناب اسماعیل میں ایک بہت بڑی خوبی تھی۔ اللہ سے دعا فرمائیں یہ خوبی اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔
فرمائی. کیا کہا؟ انہو کان صادق الوعد. جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے اور زبان کے بڑے پابند تھے. سبحان اللہ. اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے برابر جناب اسماعیل علیہ السلام نے اس وعدہ کو نبھایا ہے. اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب کسی سے وعدہ کرتے تھے نا انشاءاللہ برابر کہتے تھے. قرآن کریم نے یوں فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جب باپ نے کہا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں تو بیٹے نے کیا کہا؟ انشاءاللہ. کیا بولے؟ انشاءاللہ. اے میرے والد محترم آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. وعدہ بھی پورا کر رہے ہیں اور وعدہ پورا کرنے سے پہلے سبحان اللہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے. فرماتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. نبی نے فرمایا منافق کی تین نشانی ہے. نمبر ایک جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. نمبر دو سبحان اللہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا. اور نمبر تین جب کوئی امانت اگر اس کے پاس رکھ دی جاتی ہے تو یہ امانت میں خیانت کرتا ہے. جناب اسماعیل علیہ السلام یہ وعدے کے بڑے پکے تھے، زبان کے بڑے سچے تھے. آج کے خطبہ جمعہ کا ان کی حیات طیبہ اور ان کی پاکیزہ زندگی جب پڑھتے ہیں تو پہلا پیغام میرے لیے ہے، آپ سبھی بھائیوں کے لیے ہے، امت کی ماں اور بہنوں کے لیے ہے. جناب اسماعیل علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے، وعدے کے بڑے سچے تھے اور زبان کے بڑے پکے تھے. دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے کہا ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل یہ تمام کے تمام کون تھے جانتے ہیں؟ صبر کرنے والے تھے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنے فضل و کرم سے ان تمام لوگوں کو نیک لوگوں میں داخل کر دیا ہے. تو پتہ یہ چلا جناب اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے سبحان اللہ، ان کی خدمات اور ان کی قربانیاں یہ بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا ان کا نام تھا ہاجر. آپ ہاجر بھی کہہ سکتے ہیں اور ہاجرہ بھی کہہ سکتے ہیں. علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں ملی تھی. سبحان اللہ. ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور میرا یہ وقت چونکہ ختم ہو جائے گا وہ تاریخ میں نہیں جاؤں گا کہ جیسے سارہ علیہ السلام کو لے کر کے جب ابراہیم علیہ السلام چلے راستے میں کوئی بادشاہ تھا اس نے چھیڑخانی کی. سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے پاک پروردگارہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ظالم بادشاہ سے میری عزت کی حفاظت فرما. سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ دعا فوراً قبول کیا اور سارہ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ کے چنگل سے اللہ نے بچایا. 3 بار وہ لپکا سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، تینوں بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو فرشتوں کے ذریعہ سے کھینچ لیا اور اس کی ہاتھ کی طاقت کو کمزور کر دیا. وہ سمجھ گیا کہ میرے سامنے جو یہ عورت بیٹھی ہے کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے، یہ مومنہ ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہے، یہ بڑی طاقت ہے اس کے اندر. چنانچہ بادشاہ نے کیا کیا؟ خوش ہو کر کے تحفے میں اپنے گھر کی ایک لڑکی کو دے دیا جن کا نام تھا ہاجر. کیا نام تھا؟ ہاجر. ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں ان سے نکاح کر لیا اور ہاجر علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام. یہ بڑی لمبی تاریخ ہے، میں نے بڑی جلدی میں باتیں آپ کو بتائی ہیں. میں آپ کو بتاؤں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل دیا نا پہلے اللہ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ بولے. کیا بولے؟ الحمدللہ الذی وہب لی الکبر وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. سبحان اللہ. انہوں نے کیا کہا کہ ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، بڑھاپے میں تو نے ابراہیم پر احسان کیا، اسماعیل کو دیا، اسحاق کو دیا، اسحاق کے بعد یعقوب آئے، یعقوب کے بعد یوسف آئے. قربان جائیں سبحان اللہ. دنیا میں ایسا پاکیزہ جو ایسی پاکیزہ نسل اور شریف خاندان دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے. ابراہیم بھی نبی ہے،
बेटा भी नबी है, पोता भी नबी है, पर पोता भी नबी है। सुभान अल्लाह, शुक्र अदा किया अल्लाह का और कहा अल्लाह इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, अल्लाह तो दुआ सुनने वाला है और अल्लाह तो दुआ कबूल करने वाला है। देखो एक बाप और बेटा, देख रहे हैं आप, सुनिए इन दोनों में कैसा ताल्लुक होना चाहिए, औलाद के अंदर फर्माबरदारी कैसी होनी चाहिए। एक अच्छा औलाद, एक बेहतरीन बेटा बनना है। याद रखो आज की नस्ल, जनाब इस्माइल की जिंदगी पढ़ो, पता चल जाएगा बेटा कैसा होना चाहिए, औलाद कैसी होनी चाहिए, बेटा कैसा फर्माबरदार। जब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा ये करना है, इस्माइल ने कहा या अबती, अरे मेरे अब्बा जान मैं तैयार हूं। सुभान अल्लाह, कभी कोई नाफरमानी नहीं, कभी कोई हीला नहीं, कभी कोई बहाना नहीं। आज के हमारे बच्चे एक काम अगर आपने कह दिया है, दूसरा काम अगर आपने सौंप दिया है, कहेंगे अब्बा जान अभी एक काम मुकम्मल नहीं हुआ है, दूसरा आपने सौंप दिया है, हीला करेंगे। अल्लाह ताला महफूज रखे, दुआ करें अल्लाह सारे लोगों के अल्लाह औलाद को फरमाबरदार बनाए। जब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को याद किया, अपने बेटे को याद किया, बेटा हमेशा बाप के शाना बशाना हमेशा खड़ा रहा, बाप को मजबूत करने के लिए, बाप को ताकत पहुंचाने के लिए, बाप की हिम्मत को बढ़ाने के लिए, बाप के हौसला को आगे बढ़ाने के लिए। दुआ करें तमाम को अल्लाह ताला इसी फरमाबरदार औलाद नसीब फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। जानते हैं जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर मादा तरा, कहा मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, क्या राह है तेरी, क्या राह है तेरी। बेटे ने क्या कहा कि या अबती फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अरे मेरे अब्बा जान अगर आपने ठान लिया है ना, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह यही चाहता है कि इस्माइल ज़बह हो जाए, अरे मेरे अब्बा जान मैं ज़बह होने के लिए तैयार हूं। कोई हीला नहीं, कोई बहाना नहीं कि बुढ़ापे में एक औलाद हूं, मैं हूं तुम्हारा मैं औलाद हूं, बुढ़ापे का सहारा हूं, मेरे अब्बा जान मुझे ज़बह कर दोगे तो तुम्हारा क्या होगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कोई हीला नहीं, कोई, और ये भी कह सकते थे ना अब्बा मेरी गलती क्या है, क्यों मुझे आप ज़बह करने के लिए तैयार हैं, क्यों छुरी को तेज कर रहे हैं, क्यों मेरी आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं, क्यों आप मुझे लटा रहे हैं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जनाब इस्माइल ने कोई सवाल नहीं किया, कहा बेटा ज़बह होना है, बोले सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप ज़बह कर डालिए। ये होता है फरमाबरदार बेटा, और ये ऐसी औलाद होती है जिनका जिक्र खैर क़यामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और जिनका जिक्र खैर अल्लाह के कलाम में मौजूद है मेरे भाइयों। और ये भी कहा अगर अल्लाह का हुक्म है आप कर डालिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे। बहुत बड़ा दर्स है, बहुत बड़ा पैगाम है मेरे लिए और आपके लिए कि एक बेहतरीन औलाद बनना है, फरमाबरदारी अगर अपने अंदर लानी है, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को बढ़ें। इसलिए किसी शायर ने गाना कहा कि ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मेरे भाइयों इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी में कभी भी अपने वालिद को तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया, कोई ऐसा जुमला नहीं कहा जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ़ आए, कोई परेशानी आए। मेरे भाइयों और मैं आपको बताऊं कदम कदम पर जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहिम का साथ दिया। जब आप जानते हैं तूफान नूह आया ना, सैलाब नूह आया, जिसकी वजह से खाने काबा की दीवारें गिर गई थी, बल्कि आप यूं कह लें खाने काबा के निशानात मिट गए थे। अल्लाह का हुक्म आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको खाने काबा की दीवारों को ऊंची करनी है, साथ में क्या करो आप अपने फरमाबरदार बेटे इस्माइल को ले लो। सुभान अल्लाह, देख रहे हैं बाप ऐसा होना चाहिए, नेकियां कर रहा है औलाद को शामिल करो, सदका दे रहा है औलाद के हाथ में दो, गरीब की मदद कर रहा है औलाद के जरिए से, किसी के काम आ रहा है औलाद के जरिए से, मस्जिद की खिदमत कर रहा है औलाद को शामिल करे। सुभान अल्लाह, ये पैगाम लेकर के जाइए। खुतबे जुमा के हवाले से आज हम जो सबक हासिल कर रहे हैं इस्माइली सबक बोलते हैं ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या हुआ जानते हैं, खाने काबा की दीवारों को ऊंची करनी है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा एक काम करो, जाओ
اینٹ ہے، پتھر ہے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی اس کے لیے لگتا ہے نا لے کر کے آؤ۔ اسماعیل علیہ السلام لاتے رہے اور باپ ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواروں کو اونچی کر رہے ہیں۔ جب سبحان اللہ جب اونچی ہو گئی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا ایک کام کرو، ایک ایسا پتھر لے کر کے آ جاؤ نا جس کو بطور نشانی کے میں لگا دوں تاکہ آنے والی نسلیں سبحان اللہ یاد کریں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے کے لیے گئے، اللہ کی مشیت کہیں کہ تلاش کرتے کرتے تھک گئے اور نیند آ گئی اور سو گئے۔ سونے کے بعد ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جنت سے ایک پتھر بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام وہ پتھر لے کر کے آئے جس کو کہتے ہیں حجر اسود۔ کیا بولتے ہیں؟ بہت سفید تھا یہ، بھائی آج کالا ہے نا، یہ بہت سفید تھا۔ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ آسمان سے جب حجر اسود آیا نا دور سے بھی زیادہ سفید تھا۔ یہ تو انسان کے گناہوں نے چھو کر کے مس کر کے اس کو کالا کر دیا ہے۔ وہ پتھر لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ یہ فرماتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ دنیا میں جس آدمی نے حجر اسود کو چھوا ہے، بوسہ دیا ہے، کل قیامت کے روز وہ حجر اسود اس کے حق میں سفارش کرے گا کہ اے پاک پروردگارا ایسے آدمی کو جنت میں داخل فرما۔ نبی نے کیا فرمایا؟ بھیڑ زیادہ اگر ہے، دوران طواف رش زیادہ ہے، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، دور سے حجر اسود کو اشارہ کیجئے، آگے بڑھیے، طواف کو مکمل کیجئے، آپ کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ جانتے ہیں باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں، دنیا میں توحید کا مرکز، منبع توحید ہے، سرچشمہ توحید ہے، خانہ کعبہ، بلد حرام، مکہ المکرمہ، کچھ بھی آپ کہہ لیں، اللہ نے کئی نام رکھے ہیں۔ باپ بیٹا دونوں دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، اے پاک پروردگارا، یہ کام اللہ تو ہم سے لے رہا ہے، اللہ ہماری یہ دعا ہے اس کام کو اللہ ہمارے حق میں قبول فرما۔ نیکی کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، اللہ اس نیکی کو آپ کے حق میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ یہ ہے فرما بردار بیٹا۔ بنی اسماعیل علیہ السلام ہمیشہ اپنے اولاد، اپنے باپ کے لیے، اپنے والد کے لیے دونوں بازوؤں کو پھیلائے رکھیے، فرما بردار بنیے، کبھی بھی زندگی میں اپنے والد کو تنگ نہیں کرنا، اللہ کی قسم ہے۔ یہ ہے سبق۔ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے نا، قربانی سے ہم فارغ ہو گئے ہیں، الحمدللہ۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اسماعیل اپنے باپ کے لیے کیسے تھے۔ یہاں ارے جناب آپ تو تعجب کریں گے، میں جلدی میں دو باتیں بتاؤں انشاءاللہ تعالی اور ایک اعلان پر اپنی بات ختم کروں۔ پڑھنا چاہیے ان کی حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر کے چلے گئے نا، ایسا نہیں رہا کہ دوبارہ نہیں آئے، بار بار آتے رہتے تھے جائزہ لینے کے لیے، خبر گیری کرنے کے لیے۔ باپ ایسا ہونا چاہیے بال بچوں کی خبر گیری کرتا رہے، خبر گیری کرتے رہے۔ جوان ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، مکہ آباد ہو گیا، لوگ آ کر کے بس گئے۔ انہوں نے شادی کر لی وہیں پر، اسی خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی، گزر بسر ہونے لگا۔ چند دنوں یا مہینوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، گھر پر گئے، دستک دی دروازے پر، پوچھا گھر میں آپ کے خاوند اور شوہر موجود ہیں؟ ان کی بیوی موجود تھی۔ فرما بردار بیٹا دیکھو، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، جوان بچوں کے لیے، سب کے لیے پیغام ہے، سبحان اللہ۔ پوچھا ہیں آپ کے شوہر؟ عورت نے کہا نہیں ہے، روزی روٹی کی تلاش میں باہر گئے۔ مرد کو کمانا چاہیے، اللہ کی قسم ہے، کمائیں، آپ محنت کریں اور اپنے بیوی بال بچوں کے کفیل بن جائیں، یہ تمہارا کام ہے کمانا۔ سمجھ رہے ہو؟ کہا نہیں ہے میرے شوہر، روزی روٹی کے لیے گئے ہیں۔ کہا اچھا، کہا گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ بیوی نے کہا کیا بتاؤں، بہت پریشانی ہے۔ ہاں
नाशुक्री होती ना, नाशुक्री की जो आदत है ना, ये ख़वातीन में ज़्यादा होती, मुझे माफ़ फरमाए। इसलिए फरमाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतें जाएंगी। एक औरत ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों, हमारी खता क्या है? नबी ने कहा खता ये है तुम्हारे अंदर दो कमजोरी है जो मर्दों में नहीं है। क्या कमजोरी है? का लानत बहुत ज्यादा करती हो, और नंबर 2 नाशुक्री तुम्हारे अंदर बहुत है, बहुत है तुम्हारे अंदर। औरत ने कहा कि आप हमारे घर का गुजारा कैसे चल रहा? पूछ रहे हालत बहुत खराब है, बहुत फाका कशी की जिंदगी जी रहे, घर की हालत अच्छी नहीं है। इब्राहिम ने कहा ठीक है, तुम्हारे शौहर जब आए तो उनको मेरा सलाम कहना, और कहना ये चौखट बदल लें। सुभान अल्लाह, क्या बोले? चौखट बदल लेना, अपने शौहर को बोलना। चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। थोड़ी देर के बाद इस्माइल आए। घर में खुशबू लग रही है कि जैसे कोई आ करके गया है। शौहर बहुत होशियार होता है, इसकी गैर मौजूदगी में अगर कोई आए, होशियार शौहर भांप लेता है कि मेरे घर में कौन आया था। ऐसे बनो, ऐसे जैसे इस्माइल थे अलैहिस्सलाम। घर के निगरान हैं आप, जिम्मेदार हैं आप। कहा लगता है कोई घर में आया था, खुशबू आ रही है, किसी के आने की खुशबू आ रही है। बोले हाँ, एक ज़ईफ शख्स आए थे, आपके बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, उन्होंने कुछ कहा उन्होंने ये कहा है कि आपको सलाम कहा है, और कहा है कि घर की चौखट बदल लें। कहा ठीक है, वो मेरे अब्बा थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सलाम कहा है, और ये कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तुम्हें तलाक दे दूं। तुमने कुछ नाशुक्री वाली बात कही होगी, मेरे अब्बा नाराज हो गए, तलाक देने का हुक्म दिया। लिहाजा अल्लाह के वास्ते आज तुम अपने घर चली जाओ, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। वालिद ने कह दिया खत्म, तलाक दे दिया, तलाक। दूसरी शादी कर ली, उसी खानदान से दूसरी औरत से निकाह कर लिया। चंद महीनों के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आए बीवी, अपनी बहू और अपने बेटे का हाल और जायजा लेने के लिए। इत्तेफाक से उस वक्त भी इस्माइल मौजूद नहीं है। सलाम किया, घर में औरत ने आवाज दी, कहाँ गए शौहर? कहा रोजी रोटी के लिए बाहर गए हुए हैं। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है? साबिरा थी वो, शाकिरा थी वो, शुक्रगुजार औरत थी वो। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जमजम पी रहे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं। ये नेक मोमिना औरत की पहचान होती है। घर में नमक रोटी खाए, लेकिन कोई सवाल करे तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा खा रहे हैं, सब अल्लाह का शुक्र है। कहा ठीक है, तुम्हारे शौहर आए, मेरा सलाम कहना, और कहना चौखट को बाकी रखो। सुभान अल्लाह, दहलीज को बाकी रखो। दहलीज से मुराद क्या है? बीवी ले रहे थे वो। चुनांचे थोड़ी देर में इस्माइल आए अलैहिस्सलाम। कहा कौन आकर के गया है? कहा एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए थे, आपके बारे में पूछ रहे थे, घर के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा हमारा घर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, उन्होंने आपको सलाम कहा है और कहा है कि चौखट बाकी रखो। कहा मेरे बाप थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुझे सलाम कहा है और ये कहा है कि तुमको मैं अपनी ज़ौजियत में बाकी रखो, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी मेरी बीवी रहोगी और जन्नत में भी रहोगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये है इब्राहिम और ये है उनके वफादार बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। और मैं बहुत सारी बातें भाई, और आखिरी बात आपको बताऊं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? एक आखिरी पैगाम लेकर के जाइए, वक्त नहीं लूंगा मैं आपका। बनिए इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऐसे औलाद बनिए फरमाबरदार, जिंदगी में कभी तुम्हारी जुबान से तुम्हारे बाप को तकलीफ ना पहुंचे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। क्या बोले? अल्लाह ने कहा वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात वकाना इंदा रब्बिही मर्दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम नमाज के पाबंद थे और अपने घर वालों को नमाज की तलकीन करते थे। फजर का पाबंद जब बाप रहेगा तो बच्चे भी नमाज के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। बोलो, जब आपकी सूरज सुबह 10 बजे निकलेगी तो औलाद 12 बजे उठेंगे, याद रखो। खुद नमाज के पाबंद थे
توحید کے بعد سب سے بڑا جو عمل ہے، توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ کی قسم ہے وہ نماز ہے، وہ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، سب سے بڑا توحید، اور اس کے بعد اگر کوئی نیکی اللہ کو پسند ہے وہ نماز ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نماز کے پابند اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرتے تھے۔ مومن کی پہچان، مومن کا معراج، مومن کی شرافت، مومن کی پیشانی کا جھومر ہے یہ نماز۔ بار بار بولیں گے، قیامت تک بولیں گے، اس منبر پر جو بھی علماء آئیں گے بولیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو بولتے رہیں، اور علماء خود بھی اس پر عمل کریں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ خود آخری بات اللہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے حبیب وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے کہا کہ اے پیغمبر آپ بھی نماز پڑھیے، اہل و عیال کو نماز کی تلقین کیجئے، جمع رہیے، ڈٹے رہیے۔ نماز پڑھ کر کے اللہ کو روزی نہیں ملے گی، نماز آپ پڑھیں گے روزی اللہ دے گا انشاءاللہ۔ بول یہ جمعہ میں آنے والوں، تمہاری نماز سے اللہ کو روزی نہیں ملے گی، ہماری 2 رکعت پڑھ کر کے ہم جائیں گے، شام کا لقمہ ہمیں اللہ کھلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے، قوت برداشت بہت زیادہ تھی، حلم بولتے حلم، فبشرناہ بغلام حلیم، حلم اور برداشت کا جذبہ بہت زیادہ تھا ان کے اندر۔ وہ آدمی اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے، آخرت بھی خراب کرتا ہے، جس کے اندر برداشت کا جذبہ نہیں ہے، ناکام ہو جاتا ہے ایسا آدمی۔ اسماعیل کامیاب ہوئے علیہ السلام، بہت بڑی خوبی تھی، برداشت کا جذبہ تھا۔ آخری حد تک باپ چھری چلا رہا ہے، برداشت کا جذبہ دیکھو، کوئی کچھ کہہ نہیں رہے، چھری چل رہی ہے اسماعیل کے گردن پر، اللہ نے ہٹایا، دمبا لایا آسمان سے۔ کس قدر برداشت کا جذبہ تھا۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، ہمیں برداشت کی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی عطا کی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے